السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند اخلاص و محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین و علماء کرام، آج کا یہ جلسہ، یہ محفل سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ منعقد کیا گیا ہے۔ دارالعلوم مدنیہ کی طرف سے سب سے پہلے یہ بات کہ میرے اندر اتنی جرأت تو نہ تھی، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ مولانا محمد مسعود صاحب مدظ اللہ العالی، میرے والد محترم مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، تو ان کے اس ادارے میں آ کے میں کوئی واض و نصیحت کروں، ایسا میرا کوئی پروگرام نہیں۔ یا ان کے صاحبزادے قاری محمد عبداللہ صاحب مدظ اللہ العالی، مولانا انور صاحب مدظ اللہ العالی، بس یوں ہی اتفاقاً ملاقات ہوئی تو حضرت نے شفقت فرمائی اور مجھے دعوت دی اپنے دارالعلوم میں آنے کی۔ تو ساری محنت، ساری قربانیوں کا صحرا جو ہے وہ علماء حق کو جاتا ہے، علماء دیوبند کو جاتا ہے، کہ جن کی محنت سے، جن کی کوششوں سے، جس طریقے سے حضرت کے استاد محترم مولانا مسعود صاحب مدظ اللہ العالی آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی حضرت سے مل کے۔ پہلے بھی میں آیا تھا، تو صرف اب بھی کوئی واض و نصیحت کا پروگرام نہیں، بلکہ یہی دل میں تمنا لے کے آیا ہوں کہ میرے ابو کے استاد ہیں، قاری حنیف صاحب مدظ اللہ العالی کے استاد ہیں، چلو ایک دفعہ پھر ملاقات ہو جائے۔ کتنی سادہ طبیعت ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اصل مقصد یہ ہے۔ انہی لوگوں نے محنت کی، کوشش کی کہ آج ہم تک یہ دین پہنچا۔ علماء حق کی، علماء دیوبند کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اس کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ کوئی بھی خطیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ثناخوانی نہیں کر سکتا، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ جن کا ثناخواں خود خدا ہو ان کا کیا کہنا۔ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا۔ بڑی شان والا نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے، بلند مرتبے والا، امام الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ سب سے پہلے یہی بات کہوں گا کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ آپ اور میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت بیٹھ کے کیا ذکر خیر کریں گے؟ ہمارے ہاں تو سیرت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے 12 ربیع الاول آیا یا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، چند نعتیں پڑھی، پتاسے کھائے اور ختم۔ ہم تو صرف سیرت کا مطلب یہ سمجھا کرتے ہیں۔ حالانکہ حالات یہ ہیں
کہ دنیا ظلمت قدا بن چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت تھی، کمزوروں کی کوئی زندگی نہ تھی۔ جہالت کا عالم یہ تھا، ابن حشام نے لکھا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن پروردگار عالم ظالموں کو بلا کے سوال کریں گے کہ تم نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیوں کیا تھا، ان کا کوئی گناہ تو بتلاؤ، ان کی کوئی قصور تو بتلاؤ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا کوئی گناہ تو ہوگا، کوئی قصور تو ان کا ہوگا، کوئی خطا تو ان کی بتلاؤ۔ جتنا بڑا مرض تھا پروردگار عالم کی ذات اقدس نے اتنا بڑا مال جس دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری میں ابھی کچھ دن باقی ہے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہے، حضور کی دادی محترمہ پریشان ہے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، اشارہ کر کے دادی محترمہ نے بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ میں بڑے دنوں سے پریشان ہوں، غمزدہ ہوں۔ ہماری بیوہ بہو جو ہے عبداللہ کی گھر والی اتنا اعلیٰ قسم کا عطر استعمال کرتی ہے، اتنا اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے پورا گھر مہکا رہتا ہے۔ آپ ذرا آمنہ سے یہ پوچھ کے جانا۔ حضرت عبد المطلب نے فرما دیا آپ عورت زیادہ سوال کر لیا کریں، آپ ہی پوچھ لو، عورت ایسی بات کرتی ہوئی عورت سے اچھی لگتی ہے، میں مرد ہو کے کس طریقے سے سوال کروں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی محترمہ نے وہی بات فرما دی جو آخر الزمان نبی کی دادی کو کہنی چاہیے تھی۔ فرماتی ہیں عبد المطلب میں نے کئی دفعہ آمنہ کو بلایا، اسی غرض سے بلایا، یہی بات پوچھنے کے لیے بلایا، بیٹی آمنہ ادھر آ، اس سے سوال کروں گی، اس سے پوچھوں گی کس سے تو عطر منگایا کرتی ہے، کیوں اتنے اعلیٰ قسم کا خوشبو استعمال کیا کرتی ہے، کون سی مارکیٹ سے منگایا کرتی ہے۔ لیکن آمنہ کو بلاتی ہوں، جب آمنہ چل کے آتی ہے میں اس کے چہرے کی طرف نظر ڈالتی ہوں، مجھے پسینے آ جاتے ہیں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، مجھ پہ رعب طاری ہو جاتا ہے، میں اشارے سے کہتی ہوں آمنہ واپس چلی جا، وہ چلی جایا کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آواز لگا دی بیٹی آمنہ ادھر آؤ۔ لوگوں کیا حالات ہوں گے، کیا ماحول ہوگا کہ شہنشاہ کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سیدہ آمنہ شکم میں لے کے تشریف لا رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آتے ہی سوال کیا بیٹی آمنہ تم بیوہ ہو، عبداللہ کی بیوہ ہو، اتنی بیوہ ہونے کے باوجود اتنا اعلیٰ قسم کا خوشبو کیوں لگاتی ہو، اتنی اعلیٰ قسم کا عطر کیوں لگایا کرتی ہو، کہاں سے منگایا کرتی ہو، کون سی مارکیٹ سے منگایا کرتی ہو، بڑا اچھا عطر استعمال کرتی ہو۔ حضور کی دادی محترمہ نے فرما دیا اس سے یہ بھی پوچھو جہاں پہ یہ تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے آنسو بہا دیا حضرت عبد المطلب کے سامنے کھڑے ہو کے اور رونے لگی، فرمانے لگی او عبد المطلب، او ابا جان، آج کے بعد مجھ سے سوال نہ کرنا، آپ پریشان نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، میں کبھی مارکیٹ گئی نہیں، مجھے پتہ نہیں اعلیٰ قسم کا عطر کیا ہوا کرتا ہے، نہ کس قسم کا عطر کیا ہوا کرتا ہے، میں کبھی مارکیٹ گئی نہیں، میں نے کبھی عطر استعمال ہی نہیں کیا۔
مجھے پتہ نہیں اعلیٰ قسم کا عطر کیا ہوا کرتا ہے، ناقص قسم کا عطر کیا ہوا کرتا ہے، اچھا عطر کیسا ہوتا ہے، ماڑا عطر کیسا ہوا کرتا ہے، میری علم میں یہ بات ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرما دیا پھر بات کیا ہے؟ سیدہ آمنہ روتی ہوئی فرماتی ہیں، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے، شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں کہ ابا جان آج کے بعد آپ پریشان نہ ہونا، ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ او عبد المطلب، اگر میں آپ کو کچھ اور بتلا دوں آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ جب میں چلا کرتی ہوں اگر میرے قدموں کے نیچے، میرے پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے تو وہ نرم ہو کے موم ہو جایا کرتا ہے۔ جب میں درختوں کے قریب سے گزرا کرتی ہوں درخت مجھے جھک کے سلام کیا کرتے ہیں، درخت سے آواز آیا کرتی ہے، سلامی پیش کیا کرتی ہیں، ٹہنیاں سلامی پیش کیا کرتی ہیں۔ جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، پانی ابل کے باہر کو آ جایا کرتا ہے۔ پتھر مجھے سلام کیا کرتے ہیں، پہاڑ مجھے سلام کیا کرتے ہیں، نبی خام میں آیا کرتے ہیں، بشارت پیش کیا کرتے ہیں، سلامی دیا کرتے ہیں۔ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جو بیوہ بہو کی وجہ سے، اپنے بیٹے کی وفات کی وجہ سے غمزدہ تھے، پریشان تھے، تو دل میں خوشی جاگ اٹھی کہ میرے گھر میں جو مہمان آنے والا ہے وہ ضرور دو جہاں کی دولت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ابھی شکم مادر میں ہے کہ پروردگار عالم نے آسمان سے خوشبو کی بارش فرما دی، عطر کی بارش فرما دی، رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ حضور آئے اندھیرا دور کرنے کے لیے، شرک و بدعت کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، کہ جب کمزوروں کی کوئی زندگی نہ رہی، ہر طرف طاقت ہی طاقت تھی، کمزوروں کا جینا اجیرن ہو گیا، ان حالات میں پروردگار عالم نے آمنہ کے در یتیم کو مبعوث فرما دیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا تھا، آج لوگ اسی کو پھر زندہ کر رہے ہیں۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق نہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے، جس دن تم ڈھول بجایا کرتے ہو، پتاسے کھایا کرتے ہو، یہ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ محبت اس کو نہیں کہتے، عاشق رسول ہونا اس کو نہیں کہتے۔ علماء حق نے، علماء دیوبند نے خاص طور پہ
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت فرمائی ہے. قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا جاتا ہے آپ حدیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں. بارش شروع ہوئی، طلباء اپنی کتابیں اٹھا کے کمروں کی طرف بھاگ اٹھے. حضرت نے طلباء کی جوتوں کو اکٹھا کیا اور کپڑے میں باندھ کے وہ گچھڑی اپنے سر پہ رکھ کے چل دیے. طالب علموں نے جب دیکھا تو دوڑ پڑے اور کہنے لگے حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہو، گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے. بڑے اطمینان سے فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ عام آدمیوں کے جوتے نہیں بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حدیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے والوں کے یہ جوتے ہیں، مجھے یہ اٹھانے دو. محبت کا عالم تو دیکھو، عشق کا عالم تو دیکھو. امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں، طالب علموں کا حلقہ موجود ہے، چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے. طلباء سمجھ گئے آپ کی چہرے کی رنگت کی تبدیل ہونے سے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. درس ختم ہوا حدیث مبارکہ کا، موزہ اتارا تو اس میں سے کئی رنگ کا بچھو نکلا جو 3 جگہ کاٹ چکا تھا، 3 جگہ ڈنگ مار چکا تھا. شاگردوں نے کہا حضرت آپ اسے فوراً ہی نکال دیتے. فرمایا کہ نہیں نہیں، جب میں حدیث مبارکہ پڑھا رہا ہوں اس وقت اپنی کسی ذاتی کام کی طرف متوجہ ہونا بے ادبی سمجھتا ہوں، گستاخی سمجھتا ہوں. قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چراغ کا تیل لا کے دیا، زیتون کا تیل. آپ اسے اکثر پیا کرتے تھے اور بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ جب میں اس تیل کو پیا کرتا ہوں تو کئی کئی دن تک آیت مبارکہ کی کئی تصویریں سمجھ میں آ جایا کرتی ہیں. ایسی باتیں آج کل ہم نے کہاں. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ ہیں، راجپوت برادری کا نوجوان ہے. انگریز جب قید کر کے لایا تو آگے 2 علماء اور موجود ہیں، مولانا حماد اللہ اور مولانا یحییٰ پٹنہ والے. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے قدموں میں، ہمارے پاؤں میں 20-20 کلو کا لوہے کے کڑے بنا کے ڈال دیے گئے اور ہمیں چابک سے مارا گیا اور لاہور کی طرف دوڑایا گیا. مولانا جابر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہم تینوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر لیتے، پھر ہم زمین پہ بیٹھ جاتے، ہم تیمم کرتے، پھر ہم قیام کرتے، رکوع کرتے، پھر سجدے میں لیٹ جاتے. انگریز لانتی چابک سے مارتا تھا لیکن ہم سر سجدے سے نہ اٹھاتے تھے. مریدین میں سے، شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو دکھ نہ ہوتا تھا، تکلیف نہ ہوتی تھی، کوئی پریشانی نہ پہنچتی تھی؟ فرمایا کہ اس وقت جو سبحان ربی الاعلی کہنے میں مزہ آیا وہ ساری عمر میں آیا ہی کبھی نہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں
ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ تم تینوں علماء کو پھانسی دی جائے گی. ہم آپس میں معانقہ کرنے لگے اور مبارکباد پیش کرنے لگے. شاگردوں میں سے مریدین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی پیاری نہ تھی؟ پھر آپ تک یہ پیغام پہنچا, پھانسی کا پیغام پہنچا, آپ نے آپس میں مبارکباد کیوں پیش کی, خوشی کا اظہار کیوں کیا, مسرتوں کا اظہار کیوں کیا؟ فرمایا کہ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ جو دنیا کے لیے مارا گیا اسے تم مردہ کہہ سکتے ہو, زمین کے لیے مارا گیا, کاروبار کے لیے مارا گیا, عورت کے لیے مارا گیا, پانی کے لیے مارا گیا, ٹیوب ویل کے لیے مارا گیا, اسے تم مردہ کہہ سکتے ہو. لیکن جس نے میرے نام پہ سر کٹا دیا, اثار دے دی, قربانی دے دی, دنیا میں رہنے والوں وہ اتنی بڑی عظمت پا گئے, تم انہیں مردہ بھی گمان نہیں کر سکتے. چپڑاسی نے جب دیکھا کہ علماء خوش ہو رہے ہیں, اپنے افیسران کو جا کے بتلایا اور علماء سے کہنے لگا مولویوں یہ کوئی دعوت نامہ نہیں بلکہ پھانسی کا پروانہ ہے. یہ افیسران کو جا کے بتلایا کہ آپ نے تو پھانسی کا پروانہ بھیجا تھا, وہاں تو علماء خوش ہو رہے ہیں. انگریز نے کہا کہ ہم نے علماء کی پھانسی کینسل کر دی, ہم نے علماء کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے علماء کو خوش نہیں ہونے دینا. ادھر مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ آخری وقت ہوگا اور روزے سے اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں گا. میں نے گھاس کے چند تن کے چبا کے روزہ رکھ لیا. فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا, لاہور کی طرف ہمیں لے جا رہے تھے. اس پنجرے میں ایسی تاریں نوکدار موجود تھی, ہم اس میں نہ کھڑے ہو سکتے تھے, نہ بیٹھ سکتے تھے, نہ چل سکتے تھے, نہ پھر سکتے تھے, ہل بھی نہ سکتے تھے. میرے دل میں یہ خیال آیا اب تیرا آخری وقت ہے. میں نے ہر سانس میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دی. فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں مجھے چکر آیا, غش طاری ہوا, بے ہوشی طاری ہوئی اور میں ان نوکدار تاروں پہ گر گیا. ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. فرماتے ہیں کہ پھر ہوش آیا, کئی دن گزر چکے تھے, درخت کے پتے جما کے روزہ افطار کیا اور پھر زندگی بھر تمنا رہی اے کاش وہ پنجرا آئے, وہ نوکدار تارے آئے اور پھر ان تاروں پہ گروں, آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھر دیدار نصیب ہو. آج غزلیں گانا, نعتیں پڑھنا بڑی آسان ہے, پتاسے کھانا بڑی آسان بات ہے, لیکن اس طریقے سے محبت کون کر کے دکھلائے گا؟ محبت کرنا بڑی آسان ہے, نبھانا بڑا مشکل ہے. ایسی قربانیاں کون دے گا؟ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کاندلے کے ہیں. جس طریقے سے مولانا الیاس صاحب امیر تبلیغی جماعت یہ بھی کاندلے کے ہیں. سفر کر رہے ہیں تو راستے میں ایک پرانی مسجد نظر آئی تو دل میں خیال آیا چلو یہیں رہ لیتا ہوں, ذرا ٹھہر جاؤں یہاں پہ. فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کی صفائی کی اور میں ٹھہر گیا, اذان دی تو کچھ ساتھی آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ شام کے وقت ایک آدمی آیا انہی نمازیوں میں سے اور پوچھنے لگا حضرت آپ مسافر ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں مسافر ہوں. کہنے لگا کہ میں شام کا کھانا لاؤں گا آپ کے لیے. مولانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے.
فرماتے ہیں کہ وہ شام کو 3 روٹیاں لایا. جب میں نے وہ 3 روٹیاں کھائی اور میں رات کو مسجد میں سویا تو مجھے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 3 دفعہ دیدار نصیب ہو گیا. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ویران مسجد پڑی تھی، ویران جگہ تھی، یہ تو بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں سے تو میں ہلوں گا ہی نہیں، اتنی بڑی دولت یہاں پہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اس تمنا کے ساتھ میں وہیں پہ ٹھہر گیا. فرماتے ہیں کہ تیسرے دن وہ آدمی آیا اور 1 روٹی لے کے آیا اور کہنے لگا حضرت یہ کھانا تناول کر لو اور آپ تشریف لے جانا، یہاں پہ رہنا نہیں. فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ اس جگہ کی برکت نہیں بلکہ یہ اس کھانے کی برکت ہے، ان روٹیوں کی برکت ہے. مولانا فرمانے لگے آپ نے پہلے مجھے مہمان رکھا تھا، پھر 3 دن تک مجھے کھانا دیتے رہے، اب مجھے جانے کے لیے کیوں کہتے ہو، بات کیا ہے؟ وہ میزبان رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اتنی مزدوری کر کے لایا تھا، میں مزدور آدمی ہوں کہ جس سے 3 روٹیوں کا آٹا بنا تھا، میں اپنی روٹی لے کے تمہاری طرف چلا کہ مسجد میں مہمان آیا ہے اس کو یہ کھانا کھلاؤں گا، میں خود فاقہ کر لوں گا، درخت کے پتے چبا لوں گا. میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ 1 روٹی لے کے کہاں چلے ہو؟ میں نے اسے بتلایا کہ مسجد میں مہمان آیا ہوا ہے. وہ کہنے لگی اگر تجھے جنت کی ضرورت ہے تو مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے، یہ میرا کھانا بھی ساتھ لے جاؤ. فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اگر ماں باپ کو جنت کی ضرورت ہے تو بچوں کو جنت کی ضرورت نہیں، میرا کھانا بھی ساتھ ہی لے جاؤ. دوسرے دن بچے کی حالت غیر تھی اس لیے اس کا کھانا اسے دے آیا تھا. دوسرے دن میں نے اور میری بیوی نے بھی فاقہ کر لیا تھا، کل بیوی کی حالت غیر تھی، اس کا کھانا اسے دے آیا، اس کی روٹی اسے دے آیا. اب یہ تیسرا دن ہے میرے فاقے کا، 1 روٹی لے کے آیا ہوں. مولانا اب آپ یہاں سے تشریف لے جانا، کہیں میرا قدم نہ ڈگمگا جائے 3 دن کے فاقے کی وجہ سے. آج ہمارا تو سارے کا سارا ماحول ہی بدلا ہوا ہے. قرآن کو آج ہم نے مردوں کے لیے اٹھا کے رکھا، نماز اس لیے چھوڑ دی کہ معافرت والے ہیں. ملا نے ایک ذہن بنا دیا کہ تو مرے گا، ملا آئے گا، ایک قرآن پڑھے گا اور ایک چاولوں کی دیگ پکے گی، 1 چاول کے بدلے 100 گنا معاف ہو جائیں گے. یہ غلط بات ہے. مرے تیرا باپ اور قرآن ملا پڑھے کیوں؟ اس کا دماغ خراب ہے، وہ کیوں پڑھنے لگا؟ سب کچھ تو نے سنبھالا، کار، کوٹھی، بنگلہ، سب کچھ جائیداد نے سنبھالی. جس اولاد کو اس قرآن سے بچاتے پھرتے ہو، قرآن سے دور کرتے ہو، وہ پتہ ہے تمہارے مرنے کے بعد کیا کیا کرتے ہیں؟ جوان بیٹا اپنے باپ کے کپڑوں سے نفرت کیا کرتا ہے، انہیں منحوس سمجھتا ہے. بیٹا اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیٹی اپنی ماں کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، نہ اپنی ساس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس کے کپڑوں سے نفرت، اس کے بستر سے نفرت، اس کے برتنوں سے نفرت ہوا کرتی ہے. اس تمام کے تمام سامان کو اکٹھا کر کے، دوائی والی چمچی ہو، کٹوری ہو، کولی ہو، ان برتنوں کو، بستروں کو، کپڑوں کو اکٹھا کر کے گچھڑی باندھ کے مولانا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. ملاؤں سے بھی ہمدردی کر رہا ہوں، وہ ہمدردی کے طور پہ نہیں دیتے مولوی کو، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں منحوس ہیں، ملا انہیں استعمال کرے گا فوراً مر جائے گا.
لیکن ملا کہتا ہے میں تو نہیں مروں گا، تمہیں مار کے پھر مروں گا۔ سب کچھ تو نے سنبھالا، یہ ساری چیزیں منحوس سمجھ کے ملا کو دے دی۔ ملا بڑا خوش ہوتا ہے، فوج پریڈ کرتی ہے، صبح کے وقت ملا پریڈ کرتا ہے تیے پہ۔ عجیب دین بنایا ہے، دین کا مذاق بنایا ہے، دین کو تمسخر بنایا ہے، قرآن کو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ جب بھی کوئی مرتا ہے پھر اس کا گھر مدرسہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن یاد نہیں، اس سے پہلے نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا یاد ہے، نہ خود قرآن پڑھنا یاد ہے۔ علماء کی موجودگی میں یہ بات ہے، یہ بات ذہن نشین کر کے جاؤ، سیرت کا جلسہ سننے آئے ہو، کہ جب تک اپنی زندگی میں قرآن سے محبت نہیں کرو گے، قرآن کو پڑھنا پسند نہیں کرو گے، قرآن کو سننا پسند نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا پسند نہیں کرو گے، تو مرنے کے بعد بھی اسے قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تمہارا ذہن غلط ہے کہ ملا آئے گا قرآن پڑھے گا ہم پھسل کے جنت میں جا گریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے، ابو وقیحہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سمیہ کے چیر کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، صحابیات کی آنکھیں نہ نکالی جاتی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں شاید جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی، اللہ نے کیا کرنا ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سمجھی ہوئی ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی کریمی فرمائی، اپنی خاص شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی کہ ہمیں نبی بھی وہ عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہے، اور کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ لیکن بدقسمت قوم دین کی طرف نہیں آتی، بدعت کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اس دن کو ہم نے تماشا بنایا، تمسخر بنایا، مذاق بنایا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو فرشتے گرز مار مار کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فرشتے ہی سوال کریں گے، اور جہنم کی طرف جانے والوں، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونے والوں، تم امت محمد میں سے ہو کے جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، سألہم خزنتھا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ واعظ و نصیحت تم نے دنیا میں نہ سنا تھا، قرآن نہ سنا تھا، قرآن کی آیتیں نہ سنی تھی، کوئی قرآن والا تمہارے پاس نہ آیا تھا؟ سألہم خزنتھا الم یأتکم نذیر، وہ کہیں گے قرآن بھی آیا تھا، قرآن والے بھی آئے تھے، واعظ و نصیحت بھی آیا تھا، ڈرانے والے بھی آئے تھے، فکذبنا، ہم نے سمجھا تھا یہ تمام کی تمام باتیں جھوٹی ہیں، مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرو گے، لاہ عمل نہ بناؤ گے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکراؤ گے، تم تو کیا ہو، تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئی، جب انہوں نے میں اللہ کی نافرمانی کی، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پس پس ڈالا۔ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے قد آور تھے، بڑی طاقت موجود تھی، قوت موجود تھی، لیکن میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ،
यमशून फी मसाकिनिहिम, मैंने बड़ी ताकतवर कौमें पैदा की, बड़ी कुव्वत वाली कौम पैदा की, जब उन्होंने मैं अल्लाह की नाफरमानी की। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, मैंने फिर एक को नहीं, दो को नहीं, बस्ती को नहीं, मैंने मुल्क के मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आज उनकी बस्तियों की तरफ देखो, उनके शहरों की तरफ देखो, उनके मुल्कों की तरफ देखो, उनके मस्कन की तरफ देखो, कहीं चलने फिरने की आवाज महसूस नहीं होती। तो अर्ज कर रहा था, सैयदा आमना खातून जन्नत फरमाती हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस इस दुनिया में जलवागर हुए। फरमाती हैं कि मैंने अपने लाल का दीदार करना चाहा, जब मैंने अपने लाल का दीदार किया तो मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैंने करीब होके बोसा दिया तो मेरे पूरे जिस्म को तस्कीन पहुंची, मेरे लब ठंडे हो गए। फरमाती हैं कि अजीब हालत था, मैं अपने लाल की ज़ियारत करना चाहती हूं, दीदार करना चाहती हूं, इधर आलम यह है कि सर सजदे में है, शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ है। आते ही इशारा फरमा दिया कि मैं 360 खुदाओं को मानने वाला नहीं, बल्कि मैं एक अल्लाह को माबूद मानने वाला हूं। दुनिया में आते ही ऐलान फरमा दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मैं लातो उस जात की परस्तिश करने वाला नहीं, उनकी पूजा करने वाला नहीं, 360 खुदाओं को माबूद मानने वाला नहीं, बल्कि मैं एक अल्लाह को माबूद मानने वाला हूं। अरब का दस्तूर था कि उमरा अपने बच्चों को देहात में पालने के लिए, पलने के लिए भेजा करते थे, ताकि खुली आबो फिजा में, खुले दूध में पले बच्चे, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। सैयदा हलीमा की अमानत थी, चलती चलाती दरबार रिसालत में हाजिर खिदमत हुई और सैयदा आमना से फरमाने लगी कि आमना जरा अपने यतीम की ज़ियारत तो कराओ, दीदार तो कराओ। आपने इशारा फरमा दिया कि वो सफेद चादर के नीचे आराम फरमा है। फरमाती है कि मैंने जब आपके चेहरे अलवर से सफेद चादर हटाई तो मेरी आंखों में इस तरीके से चमक लगी जिस तरीके से बिजली की चमक लगा करती है। सैयदा हलीमा ने शोर मचाया, आमना इधर आओ, मैंने आज तक इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। आमना फरमाती है कि हलीमा क्या बात करती हो, मैं मेरी नजरों से भी आज तक इतना हसीन नहीं गुजरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, आमना हलीमा तुमने चंद कबीलों के बच्चे देखे होंगे, हमसायों के बच्चे देखे होंगे, बनु साद के बच्चे देखे होंगे, अरब के बच्चे देखे होंगे। मैं तिजारत के लिए यमन में जाया करता हूं, शाम में जाया करता हूं, कसम है मालिक कायनात की, आज तक मेरी नजरों से इतना हसीन नहीं गुजरा। सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, आमना हलीमा अब्दुल मुत्तलिब तुमने चंद कबीलों के बच्चे देखे होंगे,
چند ملکوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند شہروں کے بچے دیکھے ہوں گے، لیکن میں مغرب میں جایا کرتا ہوں، شمال میں جاتا ہوں، مشرق میں جاتا ہوں، جنوب میں جاتا ہوں، مجھے قسم ہے مالک کائنات کی، میری نظروں سے آج تک اتنا حسین گزرا ہی نہیں۔ ارشاد خداوندی ہوا، آمنہ، حلیمہ، عبد المطلب، جبرائیل، تم اتنا حسین دیکھ کیسے لیتے؟ مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے، میں نے آج تک اتنا حسین پیدا کیا ہی نہیں۔ الہی، اب تو حسین پیدا ہونے شروع ہو گئے، اب تو ان جیسی نرالی شکل والے، نرالے حسن والے اس دنیا میں تشریف لایا کریں گے، جلوہ گر ہوا کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جس سانچے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل کو ڈالا تھا، صورت مبارک کو میں نے بنایا تھا، وہ میں نے سانچہ ہی ختم کر دیا، اس کے بعد ان جیسا حسین کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ حلیمہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ نے وہی بات کہی جو آخر الزمان نبی کی والدہ کو کہنی چاہیے تھی۔ فرمانے لگی، حلیمہ، میں تیری محبت بری نگاہیں دیکھ رہی ہوں، میں تیرے جذبات کو دیکھ رہی ہوں، خیال کرنا کہیں محبت میں آ کے اپنے ذاتی بچے کو بھوکا نہ مار دینا۔ آتے ہی اظہار شروع ہو گیا، انصاف شروع ہو گیا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ محبت کے عالم میں آ کے میرا کئی دفعہ جی چاہتا کہ دوسرے بچے والا دودھ بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پلا دوں۔ فرماتی ہیں کہ میری بڑی کوشش کے باوجود آپ نے دوسرے کے حق کو پینا تو دور کی بات ہے، کبھی منہ بھی نہیں لگایا۔ آج میری اور آپ کی سفید داڑھی ہوگی غیر کا حق کھاتے کھاتے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ ساری زندگی ملاوٹ کرتے گزر گئی، ساری زندگی رشوت لیتے گزر گئی، لیکن آج تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کی حالت میں غیر کو حق کے منہ نہ لگایا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں کب انقلاب آئے گا؟ جنگ حنین ہوا تو شفاعت کے لیے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، اور وہ صحابہ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے نبی کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری تو کوئی بہن پیدا ہی نہیں ہوئی، ہمشیرہ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے نبی کی، صحابہ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے نبی کی دودھ شریک بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پہ کوئی دلیل تو ہوگی، اس پہ کوئی دلیل تو ہوگی، کوئی حجت تو ہوگی، کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ وہ عورت دربار رسالت میں کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ اس واقعے کو 40-45 سال گزر گئے، آپ چھوٹے بچے تھے، میں ذرا سمجھدار تھی، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کرتی تھی، بٹھایا کرتی تھی، اپنے گود میں لیا کرتی تھی، اس وقت سے لے کے آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ لوگ میرے ہاتھوں کو سونگھنے کے لیے آیا کرتے ہیں، بیماروں پہ یہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، ان کو تندرستی مل جایا کرتی ہے۔ اس بات کے لیے حجت موجود ہے، دلیل موجود ہے، نشانی ہے۔ اپنے کاندھے سے کپڑا ہٹا کے دکھانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل
چھوٹے بچے تھے, بچپن کا عالم تھا, میں آپ کو گود میں لیے کھڑی تھی. جس طریقے سے آج کل شرک و بدعت کا دور ہے, کہنے لگی کہ لوگوں نے شرک کی بات کی, آپ چھوٹے بچے تھے, برداشت نہ ہوئی, مجھے دانت لگائے, چک لگایا, اس کا نشان یہ میرے کاندھے پہ آج تک موجود ہے. آج میں اور آپ بدعت کرتے پھرتے ہیں. شرک ہے, تماشوں میں پوری قوم مصروف ہے. انوار کا عالم یہ ہے کہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. گھر والیاں سوال کرتی ہیں کہ ہم نے بڑے اعلی قسم کے عطر خوشبو منگا کے دیکھ لیے, لیکن تو جو اعلی قسم کی خوشبو استعمال کیا کرتا ہے, بڑی اچھی خوشبو استعمال کیا کرتا ہے, لیکن اس جیسی خوشبو آج تک ہمیں کہیں سے ملی نہیں. ذرا بتلاؤ کہ کون سی مارکیٹ سے یہ عطر منگایا کرتے ہو, کہاں سے یہ خوشبو لایا کرتے ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ جس مارکیٹ سے یہ میں عطر لایا تھا, جس دکان سے مجھے یہ خوشبو ملی تھی, وہ دکان بند ہو گئی, وہ مارکیٹ بند ہو گئی. میں مدینہ منورہ میں بیمار تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار پرسے کے لیے تشریف لائے اور میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا, جس سے میں تندرست ہو گیا, صحت مند ہو گیا. اس وقت سے لے کے آج تک میرے جسم سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ پوچھا کرتے ہیں, ابو ہریرہ کئی دن کے فاقے کس طریقے سے برداشت کرتا ہے, کئی دن کی بھوک کس طریقے سے برداشت کرتا ہے. آج میں اور آپ عاشق رسول بنے پھرتے ہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تو سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں, جب بھی مجھے بھوک تنگ کرتی ہے, جب بھی مجھے پیاس تنگ کرتی ہے, دربار رسالت میں چلا جاتا ہوں, حاضر خدمت ہو جاتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور ذرا تاڑ کے دیکھ لیتا ہوں, میری بھوک پیاس ختم ہو جایا کرتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک اشارات کو سمجھا, کامیاب ہو کے دکھلایا. مرد تو مرد رہے, عورتوں نے کمال کر دیا. صحابیاں ہیں, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ تیرا باپ بیمار ہے, آخری ملاقات کر لے. دربار رسالت میں پیغام بھیجا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے باپ کا دیدار کر آؤں, زیارت کر آؤں, کیونکہ عبادت بھی ہے, لیکن میرا خاوند گھر میں موجود کوئی نہیں, اس کی بغیر اجازت کے آپ مجھے اجازت دے دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیرا خاوند گھر میں موجود کوئی نہیں, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے. صحابیہ کا والد چند دنوں کے بعد فوت ہوا. پھر دربار رسالت میں یہ خبر پہنچائی, پیغام پہنچایا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اگر تیرا خاوند گھر میں موجود نہیں, یہ حق اسی کو حاصل ہے, یہ حق اسی کو حاصل ہے. لیکن وہ کوئی اور زمانہ تھا. آج تو اللہ معاف کرے, ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ, ناراض نہ ہونا, ہفتہ خواتین, ہفتہ شیاطین مناتے ہیں نا عورتوں کو حق دلانے کے لیے.
پہلے قرآن کی نافرمانی تھوڑی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی تھوڑی ہے، اس کی کسر رہ گئی تھی. کیا ہے جی؟ عورت کو آزادی دی جا رہی ہے، طلاق کا حق دیا جا رہا ہے. ہمیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں. تمہیں ہی نقصان ہے. جب گھر جاؤ گے شام کو اور پوچھو گے بیوی سے کہ کھانا نہیں بنایا، بیوی کہے گی نہیں یہ طلاق نامہ لکھا رکھا ہے، چھٹی کرو. بعض دفعہ ایسی باتیں گل بھی پڑ جایا کرتی ہیں. ہندوستان کا واقعہ آپ کو سنا دو، کر صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک مولوی نے فتویٰ دیا کہ جو کوئی دیوبندی مولوی کو سلام کا جواب دے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. سلام کا جواب دے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. تو ہمارے پیر صاحب جیسے ایک مولانا موجود تھے اور وہ جا کے اس مولوی سے کہنے لگے السلام علیکم. مولوی صاحب نے کہا بڑے خوش ہو کے وعلیکم السلام. تو وہ کہنے لگے کہ سنا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب دے اور میں تو پکا دیوبندی ہوں تو لہذا فتوے پہ عمل کرو، آپ کی بیوی کو طلاق ہوگی، میرے حوالے کرو. تو بعض دفعہ ایسی باتیں گل بھی پڑ جایا کرتی ہیں. لیکن یہاں دربار رسالت ہے، مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، غلامی کر کے دکھلائی ہے. قرآن یوں ہی تعریف نہیں کرتا. میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کو، صحابیات کو اللہ نے جو بار بار کلام اللہ میں تعریف ارشاد فرما دی یہ تحفے میں نہیں ملی، بلکہ ایک ایک صحابیات نے ایک ایک وقت میں اپنے تین رشتہ داروں کو ذبح کرایا ہے اور یہ بات کا اعلان کیا ہے اس بات کا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے 3 رشتہ دار تو کیا پورا خاندان قربان ہو جائے، آپ سلامت رہے، میرا سب کچھ سلامت ہے. لوگوں نے سوچا کہ بیٹی ہے ساری عمر رویا کرے گی. کفن دینے کے بعد بیٹی کے در پہ لے کے آئے ہیں جنازے کو. صحابیہ ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باپ کے پایا پکڑ کے، جنازے کا پایا پکڑ کے دعا کرتی ہے، اپنے مالک کے حضور جولی پھیلاتی ہے، الہی میں نے تیرے قرآن کی اطاعت کی، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کی، فرما برداری کی، غلامی کی ہے، اس کے بدلے میں میرے ابا کے گناہوں کو معاف فرما دے. کئی دنوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ہاں بھائی کیا گزری تیرے ساتھ، کیا بنی؟ کہنے لگا الحمدللہ بیٹی نے جو غلامی کی تھی، تابعداری کی تھی، اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا. آج عریانی ہی عریانی ہے، بد نظری ہی بد نظری ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سیرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، غلامی کا عاشق رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. سارا سال سیرت طیبہ موجود ہے، حیات طیبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجود ہے. دین یہ نہیں جو ہم نے بنایا ہوا ہے، دین یہ ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دین تو یہ ہے کہ جو تمہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آمنہ کے در یتیم کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، کھانا تناول فرما کے دکھایا، لباس مبارک پہن کے دکھلایا. ماں کی گود سے پہلے سے لے کے قبر کی لحد سے کے بعد تک کی تمام کے تمام حالات ذکر فرما دیے. لیکن قوم کی بدقسمتی ہے کہ ان پہ عمل کریں یا نہ کریں. پروردگار عالم سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔